اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ یہ دنیا توسل اور تولد کی دنیا ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں انسان جب آتا ہے تو وہ تعلق قائم کرتا ہے اور اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انسان کی ایک زندگی ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی اور ایک عالم ہے جس میں انسان نے رہنا ہے، لیکن یہ وصف صرف یہیں پر ہے۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے جس نے خاندان کے ادارے کو جس مربوط طریقے سے بیان فرمایا ہے اور جو تعلیم دی ہے اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ جی محی الدین صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے گھروں میں خواتین کے ساتھ انتہا درجے کا ظلم ہے، ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے نماز کے ساتھ ہمیں خواتین کے حقوق کا یاد دلایا تھا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہے خیرکم لأہلہ، خیرکم لأہلہ۔ ایک یہی الفاظ قرآن مجید کے عالم اور حافظ کے لیے کہے گئے، یہی الفاظ اس شوہر کے لیے کہے گئے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ تو جو خیرکم لأہلہ، جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہوگا، وہ اس طرح ہوگا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے چلو۔ ہاں بالکل درست ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ تندور پہ بھی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تھکی ہوئی تو تھوڑا سا خیال کریں، خیال کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایسا بھی فتویٰ آیا، پھر اس پہ لانتے تو نہیں پڑیں گی؟ نہیں ہوں گی نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ نہیں، جو حدیث کا کانسیپٹ انہوں نے کہا اسے اس کانسیپٹ میں لینا چاہیے۔ حدیث جو کہہ رہی الفاظ حدیث کو صرف کیا کہتا ہے، ہم رویے کی بات، معاشرے کی رویے کی بات۔ اب یہاں جو خرابی مچی، وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو خرابی مچی ہے، یہ خواتین آئے اپنے حقوق کے لیے معاشرے میں جو ہے، مگر چند لوگوں نے اس تحریک کو اسلام کے خلاف کر دیا، اپنے مقاصد کے لیے۔ اسلام یہ تاثر دے دیا کہ یہ اسلام پر آواز ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اسلام نے دے رکھی ہیں اور مسلمان اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے یہ چیز وضاحت بہت ضروری ہے۔ اور آگے بڑھاتے ہیں قبلہ، دو طرح کی گفتگو ہو گئی، ایک تو نکاح ہو گیا، ایک لانڈی کے ساتھ جو بھی تعلق ہے ہو سکتا ہے اسلام کے مطابق۔ اب نکاح متع اور نکاح مسیار، تو یہ نکاح متع جو ہے اس پر بڑا اختلاف ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے کہ یہ کیا ہے، کب سے رائج ہے، کیا ہے، کس طرح ہے؟ بڑا اختلاف نہیں، چھوٹا سا اختلاف ہے، تین ایک طرف ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اصطلاح یہاں آ گئی کہ عورت پر مرد کی اطاعت واجب ہے۔ اس اطاعت کا دائرہ کہاں تک ہے، جی اس کو مولانا صاحب نے متعین کر دیا کہ جو اس کی بنیادی نیڈ ہے شوہر کی، جنسی خواہش، اس میں اس کی اطاعت واجب ہے بیوی کے اوپر۔ دو چیزیں اور فقہا نے ذکر کی ہیں، ایک یہ کہ اگر شوہر کسی طرح سے اس بیوی کے کہیں جانے کو نامناسب سمجھتا ہے اور وہ جانا چاہے اور شوہر منع کرے تو اس کو نہیں جانا چاہیے۔ شرعاً وہ موظف ہے کہ نہ جائے۔ ٹھیک، جب شوہر کہتا ہے نہ جاؤ تو نہیں جانا چاہیے، شوہر ولی ہے، یعنی اس جگہ پر بھی اطاعت واجب ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے، اس کے گھر میں کوئی آ رہا ہے اور شوہر نہیں چاہتا ہے کہ وہ یہاں آ جائے، منع کیا اس نے، تو اس جگہ پر بھی اس بیوی پر واجب ہے، شوہر کی اطاعت واجب ہے کہ وہ جس کو منع کر رہا ہے اس کو آنے نہ دے۔ تو یہ وہ موارد ہیں۔ یہی بیوی بھی کہہ سکتی ہے شوہر سے؟ نہیں کہہ سکتی۔ نہیں، یہی تو قوام کے معنی یہی ہے، یعنی شوہر قائم ہے اس کے اوپر، قوام ہے، تو اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ چونکہ ذمہ داریاں بڑی ہیں شوہر کی، اس کو کھانا کھلانا، اس کو اسکان دینا اور اس کو تمام ضرورتوں کو پوری کرنا، تو آ جائیں گے، تو وہ تو پھر یہ حق بھی اس کو حاصل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اما وہ جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، او ما ملکت ایمانہم کے نکاح اور ما ملکت ایمانہم دو ہی راہیں ہیں حلیت بضع کے لیے،
ٹھیک ہے، دو ہی راہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو ہی راہیں. نکاح کی دو قسمیں ہیں، نکاح کلی کے دو قسمیں ہیں، ایک دائمی اور ایک مخصوص الی اجل مسمى، ایک مدت معین کے لیے. ٹھیک ہے. ایک تصور ہے، مثلا فرض کر لیں کہ ہمارے بعض مسلمان اکثریت ان کا خیال ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تھا تو صحیح، بعد میں پیغمبر نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر منع کیا ہے تو پھر تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیغمبر نے منع کیا ہے تو پھر حرام ہے، اس لیے کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. بحث یہاں ہے کہ وہ حرمت ثابت ہے یا نہیں، جس حرمت کا وہ ادعا کر رہے ہیں وہ حرمت ثابت ہے یا نہیں، اس کی بات ہے. ان کے پاس ثابت ہے تو ان کے لیے حرام ہے، میرے پاس ثابت نہیں ہے تو میرے لیے حرام نہیں ہے، بات ختم. بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی علامہ صاحب، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے. اچھا، تو یہ نکاح متع جو ہے یہ بھی بالکل اسی نکاح کی طرح ہے جیسے نکاح نہیں، دائمی ہے؟ دیکھیں اس کی طرح شرائط بھی کیا ہے، ہیں؟ طرح بھی ہے، فرق بھی ہے. اچھا، کیا ہے؟ مثلا اگر وہ باکرہ ہے تو بإذن ولی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. عقد دائمی میں بھی، عقد انقطاعی میں بھی، متع میں بھی. ٹھیک ہے. ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، عقد دائمی میں بھی، عقد انقطاعی میں بھی. ٹھیک ہے. مہر کا تعین ہونا چاہیے، عقد دائمی میں بھی، عقد انقطاعی میں بھی. ٹھیک ہے. بچے ہوں تو وہ ارث لے لیتے ہیں، عقد دائمی میں بھی، عقد انقطاعی میں بھی. ٹھیک ان ہے. چیزوں میں ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عقد دائمی ہمیشگی کا ایک کانٹریکٹ ہے، زندگی بھر کا، اور عقد انقطاعی ہمیشگی کا اس کانٹریکٹ وقت نہیں ہے. تک جب تک کہ علیحدگی نہ چاہیں تو. نہ چاہیں تو دوبارہ بڑھا دیں. نہیں، میں جو عقد دائمی ہے ہاں. اس میں بھی تو طلاق ہے نا. طلاق تو بات کی بات ہے نا، ٹھیک. طلاق تو بات کی بات ہے. طلاق کی فرض کریں طلاق نہیں دیا تو ہمیشگی کی ہے. ہمیشہ. ٹھیک ہے. اس کے شروع کے ایجاب و قبول کے صیغوں میں ہی متعین ہے کہ فلاں مدت تک. اچھا. اس کے ایجاب و قبول میں کوئی ایسی قید نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہے، جب تک طلاق نہ دے ہمیشہ کے لیے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس کے ایجاب و قبول میں ہی الی اجل مسمى یا الی وقت معلوم یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ فرق ہے، یعنی ان فرقوں کے ساتھ وہ اور علیحدگی کے بعد جو ہے وہ اس میں عدت بھی ہے. عدت ہے، بالکل اور عدت. عدت اتنی ہے؟ نہیں، عدت کم ہے اس کی، کم ہے. کم ہے. اچھا، اور اس کی کوئی عدت خاص ہے. وجہ؟ ایک طہر اور 10 دن. ٹھیک. اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ احادیث کے بنا پر ہے. ٹھیک. یہ تمام احکام اسلام ہاں. کیا کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے، اس کے بنا پر فتاویٰ دیتے ہیں فقہا. جی. قبلہ حنیف قریشی صاحب. جیسا کہ وزیری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک نکاح کی قسم ہے جس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے، اور عام عرف میں اس کو نکاح متع کہا جاتا ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا قرآن مجید کی طرف جانا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں مگر اپنی ازواج کے ساتھ اور اپنی جو ان کی لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو ایک عام نارملی فطری انداز سے اس ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے وہ دو ہی صورتیں ہیں، ایک آپ کی ازواج اور دوسرا آپ کی لونڈیاں. اب ہم جب احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں دونوں طرف کے، اہل تشیع بھی اور اہل سنت بھی، تو وہاں پر ہمیں ایک ایسا مقام ملتا ہے کہ جہاں پر نکاح موقت کی اجازت دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے بنیادی جو مقصد ہے جس کو دائمی جو سلسلہ ہے جو ایک فطری ہے اس کو ذکر کر دیا. تو یہ جو الگ سے ایک چیز کی اجازت دی جا رہی ہے، تو ہمارے ہاں جتنی بھی روایات ہیں ان تمام روایات میں یہ بڑا صراحتاً موجود ہے کہ ابتداً
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک خاص ضرورت کے تحت اس کی اجازت عطا فرمائی تھی. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کننا نغزو مع رسول اللہ ولیس لنا شیء فقلنا اللہ نستقسی فنہانا عن ذالک ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالصوم. کہ یعنی ہم غزوے میں تھے، یعنی ایک جنگی کیفیت ہے، کئی مہینے اس میں بیت جاتے تھے، سفر ہے، تو ہمیں یہ اس ضرورت ہوئی. تو ظاہر ہے صحابہ اکرام ہیں، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو وہ جو 2 صورتیں ان کے ذریعے پورے کریں، ازواج ان کی ادھر ہیں، لونڈیاں ہیں نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ یار چلو ایسا کرتے ہیں کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بجائے ہم لوگ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اس ایک خاص طریقہ ہے میڈیکلی کہ خود اس سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ وہ نہیں کرنا، اور ہمیں رخصت عطا فرمائی. رخص لنا یعنی ایک رخصت کی صورت ہوئی. وہ کیا ہے کہ ہم عورت کے ساتھ نکاح کر لیں، یہی والا جس کو نکاح موقت یا نکاح مطع کہتے ہیں. یہی وجہ ہے. اب اس کی تفصیل ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہم نے کپڑے کے ذریعے، کوئی کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی جناب جو کے بدلے، کوئی کہتے ہیں ہم نے چادر کے بدلے ہم نے اپنے اس معاملے کو کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نبی نے اس کی اجازت دی، ہم اہل سنت و جماعت ہمارے ہاں یہ روایات کوئی 1-2 نہیں ہیں، یہ تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ اکرام سے مروی ہیں، جن میں خود مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا صفات بھی موجود ہے، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس. یہ عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک طرف متع کی اجازت کی روایتیں بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جائز تھا فلاں دور میں بھی جائز تھا. لیکن یہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو ہماری ترمذی کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ان سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ جس میں وہ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ابتداً اس کی رخصت تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اور جب آپ کے نزدیک اس کی اجازت تھی تو اس وقت شرائط کیا تھی؟ یعنی پھر اولاد بھی ہوئی ہوگی؟ نہیں، ایسا ہمارے ہاں کسی بھی جگہ کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو، بلکہ ہمارے ہاں جو روایات موجود ہیں یعنی جن میں حضرت مولا کائنات امام المتقین مولا علی پاک سے مروی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں، کہ وہاں پر واضح ہے کہ ان النبی نہى عن المتع وعن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ان سے منع فرما دیا خیبر کے وقت. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک متع اور دوسرا جناب گدے کے گوشت کو اللہ کے نبی نے حرام کرا دی. یعنی یہ 2 چیزیں انہوں نے حرام کرا دیا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ربی بن صبرہ الجونی رضی اللہ تعالیٰ ان سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ باقاعدہ فرمایا یا ایھا الناس انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تمہیں اجازت دی ہوئی تھی یہ لوگوں استمتاع یعنی متع کرنے میں عورتوں کے ساتھ، لیکن ان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیامہ، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جو ہے نا کیا کر دیا، حرام کر دیا. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. جی مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے اب ہمارے یہاں میں ایک بہت عام کنفیوژن جو عام طور پر جو لوگ اپنے طور پر ریسرچ کرتے ہیں ان کے لیے میں اس کو دور کر دوں کہ بہت ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زمانے خیبر میں یہ چیز منع ہو گئی تھی، لیکن وہیں پر فتح مکہ کے موقع کی روایات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، وہیں پر جناب وہ دوسری روایات آ جاتی ہیں جنگوں کی. تو یار یہ کیا ایک طرف کہتے وہ منع ہو گئی ہیں اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے. تو اس کنفیوژن کو میں یوں گزارش کر دوں کہ 2 دفعہ ایسا ہوا. پہلی دفعہ ہوا اللہ کے نبی نے اس کے بعد مطلق منع کیا، مقید منع آج کے بعد نہیں کرنا، اور دوسری دفعہ کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا، اور وہ اعلان وہی والی روایت جو ہمارے شیعہ بھائی اپنے استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی کہ ہم 2 لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، فتح مکہ کے موقع پر ہم لوگ جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو کہتے ہیں کہ ہم گئے، ہم نے ایک عورت سے ایک چادر کے ذریعے سے متع کیا، کہتے ہیں ادھر سے ہم واپس آئے،
تو اللہ دو لوگوں نے ایک عورت سے متعلق نہیں، دونوں کو گئے کہ اچھا، ہم دونوں لوگ نے اجازت الگ کیا۔ اللہ علیحدہ ہو گئے. کہتے ہیں میں اور میرے چچا کا لڑکا تھا، وہ ایک اپنا واقعہ انہوں نے بیان کیا. اب انہوں نے اس کا سلسلہ کیا، اور اس کے بعد جس وقت وہ کہتے ہیں ہم لوگ واپس آئے تو اللہ کے نبی مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو سن لو، میں نے تمہیں پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی، اب قیامت تک کے لیے یہ کیا ہو گیا، حرام ہو گیا. بڑی اہم بات جس کو ہمارے سننے والے غور سے سنیں، یہ جنگ کے موقع پر یہ معاملات ہوا. اب جنگوں میں ہوتا کیا ہے، آج کی طرح کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم تو تھا نہیں، یہ کوئی یہ معاملات تھے نہیں، کوئی کہاں سے مجاہد آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا. ایک جنگ کے موقع پر اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے، لوگ چلے گئے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں. اب وہ جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا، اجازت دی. اب وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھئی رسول اللہ نے اجازت دی، تو ان تک وہ ممانعت والی احادیث نہیں پہنچی. اچھا، تو جس کا تک وہ نہیں پہنچی ہاں، وہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس تک شریعت کا حکم نہیں پہنچا. جیسے قبلے کی تحویل ہوئی تو جن لوگوں کو حکم پہنچا انہوں نے ادھر ہی منہ پھیر لیا. اب جن تک نہیں پہنچا وہ بعد میں پہنچا، جیسے جیسے پتہ چلتا رہا اس پر عمل کرتے رہے. تو یہ لوگ مجرم نہیں، یہ لوگ گناہگار نہیں، کیونکہ ان تک حکم پہنچا نہیں شریعت کا. یہ وجہ ہے کہ یہاں کنفیوژن لگتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں ہم تو حضرت بکر کے دور میں بھی کرتے تھے، حضرت عمر کے دور میں بھی کرتے تھے، اور پھر ہمارے کئی جذباتی بھائی حضرت عمر پر سارا غصہ نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ اگر عمر رہی ہے نہ روکتا تو یہ ہوتا. حالانکہ اہل سنت کی سیاق کے اندر کیٹیگوریکلی یہ وہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، مولا علی سے مروی ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اس سے منع کیا. بس اس چیز کو میں اختتام ان الفاظ سے، ان جملوں سے کر رہا ہوں کہ جب جن کو نہیں پتا تھا انہی میں عبداللہ بن عباس ہیں، انہی میں جابر بن عبداللہ ہے، اچھا، جن تک یہ پہلے پیغام نہیں پہنچا. اور پھر کنفیوز ہے یہ. ہاں جی، نہیں بالکل کنفیوژن نہیں ہے. بالآخر خود عبداللہ بن عباس وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا رجوع موجود ہے ترمذی کی کتاب حدیث میں. یا تو کئی لوگوں تک وہ دوسری روایات ان کی نالج میں نہیں، وہ ایک کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں وہ جی عبداللہ بن عباس نے کیا. عبداللہ بن عباس خود رجوع کر رہے ہیں اور مولا علی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے تو منع کر دیا. حضرت عمر کا جرم اللہ معاف کرے کیا ہے، اس بیچارے اللہ کے ولی کا مظلوم صحابی، مظلوم، خدا کی قسم مظلوم صحابی، وہ نافذ الامر ہے، وہ حاکم وقت ہے. ان تک جتنی روایات پہنچی ہوئی ہیں وہ کس کی ہیں؟ حرمت کی، ممانعت کی. حضور اعلان کر رہے ہیں کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اب قیامت تک یہ بات حرام ہے. اب ان کو رپورٹیں آ رہی ہیں فلاں بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ جناب یہ تو جائز ہے. آپ بلا لیتے، آؤ بھائی مجھے فلاں وقت حضور نے اجازت دی، پھر منع کیا، پھر فلاں موقع پر اجازت دی، منع کیا. صاحب کیا آپ کے پاس کوئی ایسی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد پھر اجازت دی؟ اگر ہے تو پیش کریں، اور اگر نہیں تو پھر کوئی گواہ پیش کریں، اور اگر نہیں تو پھر آج کے بعد اگر کسی نے یہ کام کیا تو میں اس کو زنا کی حد لگاؤں گا. کیوں کہ ایک کام اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے، اب آپ اس کو دوبارہ کر رہے ہو تو ظاہر ہے آپ اس کی سزا بنتی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے وزیری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اب یہ تو اس کو میں اپنے جملے یہ ختم کروں. ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں اس کی جو حرمت کی بات ہے وہ احادیث کی وجہ سے ہے، روایات صحیحہ کی وجہ سے، اہل البیت اور صحابہ سے مروی روایات کی وجہ سے. اس لیے جب ہمارے ہاں حرام ہے تو ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے یہ متع کرنا حرام ہے. ان کے نزدیک خرگوش کھانا حرام ہے، ہم لوگ خرگوش کھاتے ہیں، تو ان سے کوئی پوچھے گا ہاں بھائی کیا خیال ہے خرگوش کو، یہ تو حرام ہے، حرام ہے. نہ خود کھائیں گے نہ اپنے سامنے کسی کو کھانے دیں گے، کیونکہ ان کی روایات اس کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں. اسی طرح ہم سے کوئی پوچھے گا بھائی متع کیا ہے، ہم کہیں گے حرام ہے. کیوں ہے جی؟ زنا ہے جی. کیوں کہ ہمارے ہاں جو روایات ہیں ان کے نزدیک یہ ہے. وزیر صاحب سے پہلے تاکہ کٹھے جواب دے دیں گے وہ جی، متع مفتی صاحب نے بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن ایک روایت حضرت امام جعفر صادق سے بہقی شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 208 ہے. حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا متع کے بارے میں تو آپ نے جواب دیا متع بعینہ زنا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق. اور یہ بہقی کی صفحہ نمبر میں نے بتایا. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث علامہ صاحب نے پیش کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب اللہ کے رسول کیا ہے شارع ہیں، دین کس پر نازل ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ پر. فتح مکہ کے موقع پہ آپ فرما رہے لوگوں یہ میں نے حرام کر دیا ہے الہ یوم القیامہ، قیامت تک
تو پھر ہم اسے کیسے حلال کہہ سکتے ہیں جب نص صریح موجود ہے اور واضح ہے؟ تو لہٰذا ایک تو یہ حضرت علی والی بات، پھر امام جعفر صادق والی بات، پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کہ حرم اللہ الی یوم القیامہ، تو یہ بھی واضح ہے۔ جی اس کے لیے محنت کر رہے تھے، میں اس کے لیے محنت کر رہے تھے۔ آپ کٹھے ہی جواب دے دیں نا جی۔ وہ سوال میرا اپنی جگہ رہ گیا کہ جب اجازت دی اس سے جو اولاد ہے یہی کہنا ان کا چاہتے کیا ہیں ہوا؟ یہ کتابیں میں نہیں نہیں مانتا۔ ہوئی۔ نہیں ہوئی، کہیں بھی رپورٹ نہیں ہے کہ بھئی اچھا۔ اگر لیکن اس کے لیے اگر ہوتی ہاں۔ رپورٹ ہوتا تو حلال تھی بھائی، جب ایک چیز حلال ہے تو حلال ہے، ان کو حلال تھی ان کے لیے باقی اور سارے ان کے لیے معاملات ہوتے ہیں۔ عدت وغیرہ دیگر منٹ۔ مسائل بہرحال جی علامہ صاحب یہاں رکنا ہوگا ہمیں ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو شروع کریں گے۔ ویلکم بیک۔ جی علامہ صاحب بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، ہم تمام مسلمان چاہے جس طرح کی سوچ رکھتا ہو، جس طرح کی فکر رکھتا ہو، اس چیز میں تو متفق ہیں کہ خدا اور رسول کے احکام واجب الاطاعہ ہیں، واجب العمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بے شک ٹھیک ہے جناب، مولانا نے بیہقی کی روایت پیش کی، اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے حضرت امیر المومنین سے روایت پیش کی۔ بخاری اگر میرے پاس ثابت ہوتا کہ امام صادق نے منع کیا ہے یا حضرت علی نے بتا دیا ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا، تو پھر مجھے کیا مسئلہ تھا؟ اور کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے اچھی میرے پاس۔ اچھا، Yes، قرآن یہ اچھی طرح قرآن کی ایک منٹ جہاں میں حدیث میں اپنی مسائل آ بات پوری جائیں۔ کروں، اس کے جی، بعد جی۔ آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ اٹھا لیں، جب بات پوری نہ ہو تو بیچ میں کاٹیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ اچھا جناب مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ پیغمبر اکرم نے کبھی اس میں جنگ میں اجازت دے دی، بعد میں روکا، پھر بعد میں کہیں پر اجازت دے دی، پھر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر کیٹیگوریکلی بند کر دیا بقول آپ کے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہتے ہیں منع کیا ہے آپ کے لیے حرام ہے، خلاص تمام شد۔ اور میں مصر نہیں ہوں کہ آپ حلال کیوں سمجھتے ہیں، آپ حلال کہیں گے تو غلط ہے، جب آپ کے پاس ثابت ہے پیغمبر نے منع کیا تو آپ کیوں حلال قرار دیتے ہیں بھائی؟ زبردست۔ آپ کے لیے حرام ہے، ختم۔ میرے پاس بھی اگر ثابت ہوتا کہ پیغمبر اکرم نے منع کیا ہے تو میں کس بنا پر اسے حلال سمجھا؟ میں کوئی دیوانہ ہو گیا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں اگر اسے جائز سمجھتا ہوں تو اس وجہ سے کہ وہ روایتیں شاید ہمارے پاس بھی آئی ہیں لیکن ان میں جھول ہے، مجھے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا سند کے اعتبار سے یا مثلا اسلام کے ایک حکم مسلم کو روکنے کے لیے مسلم حکم آنا چاہیے، وہ مسلمیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیسے نظر آئے گی؟ اچھا نظر نہیں آ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، مسلمیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا پھر روایات یہ سارے علماء جانتے ہیں، ان میں سے کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ اصحاب نے زمان عمر تک کہا کہ ہم اس کو زمان کننا نفعل فی زمن ابی بکر، حضرت ابی بکر کے زمانے میں ہم اس کام کو انجام دیتے تھے، پیغمبر کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، اور مولانا صاحب نے بہت اچھی توجیہ پیش کی، وہ اس سے انجام دیتے تھے کہ نہ ہی یہ پیغمبر ان تک نہیں پہنچی، اس پر میرا بھی یقین ہے۔ اگر نہ ہی یہ پیغمبر ان تک پہنچ جاتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس عمل کو انجام دیتے، اس پر میں بھی اعتقاد رکھتا ہوں، نہ ہی پیغمبر ان تک نہیں پہنچی تھی۔ بس جیسے انہوں نے نہ ہی یہ پیغمبر نہ پہنچنے کے بنا پر زمان ابو بکر میں حضرت ابو بکر میں انجام دیا اور وہ معاقب نہیں ہے، اس سے کہ حکم ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، جب حکم پہنچا ہی نہیں تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ اگر وہی حکم مجھ تک ابھی تک نہ پہنچے تو میں گناہگار کیسے ہوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر خوی بندگی آنی چاہیے، یعنی بندگی خدا اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی، وہ خوی بندگی ہے تو اب اس کے بعد آپ کے پاس جو ثابت ہے اس پہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ابھی تک اس کے حرمت ثابت نہیں ہے، لہذا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، آپ حرام سمجھتے ہیں، بالکل اس کے قریب نہ جائیے، آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کے نزدیک بخاری کی حدیث جو پڑھی اس پہ کوئی جھول ہے آپ کے نزدیک؟ یار دیکھیں، بخاری کی حدیث میرے پاس مسلم و ثبوت ہوتی تو میں آپ کی طرح نہ سوچتا، آپ خود اپنے عقل سے سوچیں،
میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ میری طرح کہیں سوچا. یعنی آپ میں آپ کی طرح تھوڑا نہ سا وہ سوچتا. مناظرے کا جو ہے نا اچھا ہماری میں عقلی حل کتابیں آل تشیع پر حجت نہیں ہے. میں عقلی حل پیش کر رہا علامہ ہوں. وزیر صاحب نے ایک سوال آپ جی سے پلیز. یہ ایک ان پروسیس تھا اس کی حرمت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو صحابہ کا اجماع ہو گیا، جس طرح ان کے مجلس میں اس پہ گفتگو ہوئی، بلایا گیا لوگوں کو، اجماع ہو گیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس تو مسلم ہے کہ سارا ایک وقت آیا کہ سب صحابہ نے ختم کر دیا. یہ اجماعی خبر آپ کے پاس اچھا، نہیں میں پہنچی، آپ کی- اتنی بڑی میں- خبر، بہت- یا آپ اسے بہت- دلیل نہیں میں سمجھتے؟ 2-3 چیزیں اس میں پیش کروں گا. نمبر 1، نہی حضرت عمر کے بعد بھی بعض اصحاب نے اس یہ عمل آپ کو... تک یہ خبر مسلمہ پہنچی ہے؟ ایک منٹ نا میری بات پوری طرح اچھی طرح سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کی بات میں پوری سمجھ گیا ہوں، تو آپ بھی میری بات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پوری سنیں. حضرت عمر کی نہیں کے بعد بھی بعض اصحاب نے بات نہیں مانی. آپ کہنا اجماع ہوا، کہاں اجماع ہوا ہے؟ نہیں مانی. اور موطا امام مالک میں وہ روایات موجود ہیں، جا کے آپ خود پڑھ لیں کہ انہوں نے ان کے نہیں کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھا. اگر اجماع ہوتا تو وہ اس اجماع عمل کو کیوں جاری رکھتے؟ یہ پہلی بات. دوسری بات، ہمارے پاس وہ اجماع معتبر ہے کہ جس میں معصوم ہستی موجود ہو، اور کسی معصوم ہستی کے بغیر اگر اجماع ہو تو وہ اجماع زیرو ہے ہمارے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میری سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ اعتراض... بھئی ہم آپ کو کیا، آپ کا کیا بالکل مسئلہ ہے، بالکل. آپ کا مسئلہ کیا، ہم اس پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. تو اب اس میں اب یہ نکاح مسیار، نکاح مسیار جو ہے وہ متاثر کس طرح مختلف ہے؟ پہلے حکم تو پوچھ لیں. ہاں اس کا بھائی پہلے تعریف تو کرنا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ حکم پوچھیں. پہلے پہلے تعریف پہلے یہ حکم. پوچھیں کہ نکاح مسیار ہے کیا؟ ہاں شاباش ہے. تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. نکاح مسیار کیا ہے؟ نکاح مسیار دور جدید کی اصلاح ہے، دور جدید کی اصطلاح ہے، لوگوں نے بنائی ہے. یہ اصطلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، دینی متون میں نہیں ہے. متون میں نہیں ہے. بعض نے کہا یہ شعر سے محفوظ ہے، جیسے کوئی مسافر سفر کے لیے جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے. بعض نے کہا یہ سر سے ہے، پوشیدہ نکاح. اور بعض نے کہا یہ یسر سے ہے کہ حسانی والا نکاح. متع کا نام بدل کر، میرے نزدیک وہ لوگوں نے متع کا نام بدل کر اس کی ہی جنس سے اس کو رکھا گیا ہے. بس متع میں یہ ہوتا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے، وقت مقرر ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں وقت مقرر نہیں ہوتا. کچھ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواز کا فتویٰ دیا، بعد میں انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا. تو لیکن ہمارے نزدیک کوئی بہتر عمل نہیں ہے، بلکہ جائز زیادہ ہے تر یا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. جائز نہیں. تم خلاص شد، بات ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. بھائی آپ کا سوال، اگلا سوال ختم. اب ختم. چیپٹر نکاح مسیار میں نے کہہ دیا متع کی قسم ہے تو جائز نہیں تو ہے. اب آتے ہیں طلاق. نہیں، متع کی قسم بالکل بھی نہیں ہے. یہ معاملہ یہ غلط بہت کہہ رہے ہیں، فرق بالکل نہیں ہے. کوئی اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی قسم ہرگز نہیں ہے. آپ کے لیکن نزدیک اب ناجائز ہے، کہاں آپ کے- ختم ہو گئی بات. اب آپ کے نزدیک ٹھیک ہے. بہت احسن طریقے سے تمام معاملات جو ہیں آپ تک پہنچے. کیا موقف ہے متع کو لے کر، کیا موقف ہے کنیز یا باندی کو لے کر، یا لونڈی کو لے مسیار کو کر، لے کر. اور مسیار کو لے کر، اور نکاح کتنا افضل اور کتنا اہم اور کتنا مقدم ہے اسلام کے اندر، کہ اس سے معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے ترقی پاتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے آگے. اور اس کو بڑی بحسن طریقے سے ہم نے تمام گفتگو کی. اس گفتگو کو میں ہر دفعہ جب گفتگو ریپ اپ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ سے کہتا ہوں کہ مزید جو سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس کو ریسرچ کیجئے، پڑھیے، قرآن پڑھیے، احادیث کی کتابیں پڑھیے، تاریخ پڑھیے، اور اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے. علماء سے آپ علماء تک کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، ان سے جا کے دریافت کیجئے اور اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے. اور میں بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اس تمام کوشش کے باوجود مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کے نزدیک جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بانٹا ہوا ہے، اور اس گفتگو سے آپ پر یہ آیا ہوگا، آپ پر یہ واضح ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ